السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ محترم عزیز بھائیوں، آج ہم دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو ہر طرف سے دنیا کی رونق بڑھ رہی ہے، دنیا کی چمک اور دمک بڑھ رہی ہے، اور جو فتنے ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اخلاق خراب ہو رہے ہیں۔ ہر چیز ایسی مزین کر دی گئی ہے، دنیا کو اللہ نے ایسا مزین کر دیا ہے کہ انسان دنیا میں ہی لگ کر اور اصل زندگی کو، آخرت کو بھول رہا ہے، اللہ کو بھول رہا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے ماحول میں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا اخلاق، ہمارے آپس کے معاملات اور ہماری جو معاشرت ہے، سوسائٹی کے اندر ہمیں رہنا ہے، وہ کس طریقے سے رہنا چاہیے؟ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ ماحول چاہے جیسا بھی ہو، چاہے جتنے بھی فتنے آ جائیں اور چاہے جتنے بھی حالات خراب ہو جائیں، ہر چیز خراب ہو جائے، لیکن ایک مومن جو ہم لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم ایمان والے مسلمان ہیں، تو ایک مسلمان کی زندگی کیا ہونی چاہیے، ایک مومن کی زندگی کیا ہونی چاہیے، وہ ہمیں سمجھنا ہے۔ کیونکہ ہم صرف اور صرف زبانی قول سے، زبانی بات سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے الگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم ایسے دور میں کیا اپنے ایمان کی فکر کر رہے ہیں؟ کیا ہماری نمازیں اچھی ہو رہی ہیں؟ ہم نماز کی پابندی کر رہے ہیں؟ اور اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت، جس سے دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے، اللہ اپنی محبت دیتا ہے اور ہر حرف پر 10 نیکی دیتا ہے، کیا ہماری زندگی اس فکر میں گزر رہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کر رہے ہیں یا نہیں؟ تو یہ دنیا کی جتنی چمک اور دمک ہے، یہ سب آزمائش ہے۔ یہ دنیا یعنی آج پہلے کی جیسے آج ٹیکنالوجی اور ہر چیز کا ایجاد ہو جانا اور انسان اسی میں لگا ہوا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ کس کے اندر ایمان ہے، کس کے اندر تقوی ہے۔ یہ ہماری آزمائش کے لیے، یہ دنیا بنی ہے آزمائش کے لیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہر چیز سے آزمائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنا دیا اور مزین یعنی اچھا سے اچھا کر دیا، تو اب اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر سے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی بات مانتے ہیں۔ اللہ کی بات ماننے والے وہ اصل لوگ ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کی بات ماننا شروع کر دی تو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے۔ یہاں پر کامیابی یہ رکھ لی گئی ہے کہ وہ انسان کامیاب ہے جو پیسہ کما رہا، وہ کامیاب ہے جس کا گھر ہے، وہ کوئی کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب صرف وہ ہے جس کے اندر تقوی ہے، کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ نے کہا تم میں معزز و مکرم وہ ہے میرے نزدیک جس کے اندر تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کی صلاحیت اس نے پیدا کی، گناہوں سے بچنا ہے اور نیکی کی طرف بڑھنا ہے، یہ تقوی ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہ گناہوں سے بچے گا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ نیکی اختیار کرے گا۔ تو یہ زندگی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ دنیا کی بھول بھلیا میں جو ہے کہ ہم اس کی کھانے کی لذت میں یا پہننے کی لذت میں اور سواری کی لذت میں، گھر کی لذت میں، یہ سب خواہشات ہیں، یہ سب خواہشات ہیں، اور یہ سب چیزیں انسان کو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے، آپ مال استعمال کر رہے ہیں، مال اللہ کی نعمت ہے، اولاد اللہ کی نعمت ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہا مال اور اولاد کے سلسلے میں، تو کہا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ اس دن نہ مال کام آئے گا تمہارا، نہ اولاد کام آئے گی، اس دن تو وہ دل کام آئے گا جو دل صحیح سالم ہو، یعنی جس دل کے اندر تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، جو دل اللہ سے جڑنے والا ہو۔ اور دل جب جڑتا ہے، اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا اگر وہ صحیح ہو گیا تو انسان کا پورے اعضاء کے اعمال صحیح ہو جائیں گے، پوری زندگی میں اس کا اثر پڑتا ہے، وہ ہے انسان کا دل۔ اور انسان کا دل کیسے صحیح ہوگا؟ وہ اس زمانے کے فتنے میں صحیح کرنے کے لیے اللہ سے جڑنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی یاد کرنا۔ اگر ہم اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو اللہ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا
تو ہمارے حالات بدلنے شروع ہو جائیں گے۔ اپنی اصلاح کی فکر ضروری ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ایمان اللہ تعالیٰ نے دیا، ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، وہ اس کو کیسے مضبوط کریں، کیونکہ ایمان کا مقابلہ آج دنیا کی چمک اور دمک سے ہو رہا ہے، تو ہم چمک دمک میں رہ جا رہے ہیں، اس کے اندر پھنس جا رہے ہیں، اور جو ایمان کی طاقت ہے وہ ہمارے اندر نہیں آ رہی۔ وہ ذکر کی، جو اللہ کے ذکر کی طاقت ہے، وہ ذکر کی روحانی جو طاقت ہے، قرآن پڑھنے سے جو فائدہ ملتا ہے، وہ سب نہیں مل پا رہا، کیونکہ ہم ظاہر چیزوں میں لگ گئے ہیں۔ ہم دنیا کی ظاہر دنیا کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ بس اسی میں ہمیں رہنا ہے، اور ہمیں موت کا خیال نہیں آ رہا ہے۔ جس دن موت کا خیال آئے گا، اور جس دن یہ سمجھ میں آئے گا کہ بھائی ہمیں مر کے جانا ہے، ہماری اولاد، ہمارے گھر والے اور جتنے لوگ آج ہم سے محبت کر رہے ہیں وہی لوگ ہمیں دفنا کے آئیں گے، جس دن یہ سمجھ میں آ جائے گا اس دن ہماری زندگی صحیح ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے غور و فکر کرنا چاہیے، انسان کا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کیلکولیٹ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں، اور جب تک یہ نہیں ہوگا ہماری اپنی اصلاح نہیں ہوگی۔ اس لیے ہماری اپنی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں اور اللہ کا خوف اپنے دل میں لائیں، اور سب سے پہلے جس چیز کی وہ اہمیت ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ ایمان مضبوط ہوتا ہے عمل سے۔ حدیث میں ہے الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا ہے، جب ہم نیکی کریں گے تو ایمان بڑھے گا، اور جب ہم گناہ کریں گے تو ایمان گھٹے گا۔ تو آج ہم زیادہ اکثریت کیا ہے ایسے لوگوں کی ہے جو اپنے ایمان کو گھٹا رہے ہیں اور بڑھانا ہے یہ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ماحول میں جو کہ فتنے کا دور ہے، ہر انسان کے ہاتھ میں ایک موبائل کا ایک جال ہے، تو موبائل استعمال کرنا، ہر چیز استعمال کرنی ہے، لیکن ہر چیز کا استعمال اس چیز میں کرنا ہے جس میں اللہ کو پسندیدہ ہو، جو اللہ کو پسند ہے۔ ہم موبائل کا استعمال کریں، ہم دنیا کی کسی ٹیکنالوجی کو استعمال کریں، اللہ اس سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن اسی ٹیکنالوجی کا استعمال اللہ کی نافرمانی کے لیے ہو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ جس چیز کا بھی استعمال کیجئے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یعنی اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ علم والا، حکمت والا، قدرت والا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو سوچو کہ ہم کو اس دنیا سے جانا ہے، ہم صحیح ہو کر جائیں، یعنی ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور ہمیں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ تو اگر ہم اپنے حساب اور کتاب سے ڈریں گے اور اللہ سے ڈر کر اپنی اصلاح کریں گے، یہ بہتر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔